الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسول الكريم. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق اللہ العظیم. ذکر پر بہت طویل بحث کیا ہے میں تھوڑا سا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اللہ تعالیٰ نے ذکر کے ساتھ کثیر بھی فرمایا ہے. وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. جو میں تنگاریہ گیا تھا وہ عرب علماء میں تھے، میں نے اسی میں بیان کیا وَاذْكُرُوا اللَّهَ کا شاید یاد ہو. وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. بہت خوش ہوا عرب، بہت خوش ہوا. اور اس بات سے اور خوش ہوا کہ علامہ ابن تیمیہ بھی ذکر کثیر کے عادی تھے. یہ جو میں نے کہا ذکر کثیر کیونکہ علامہ ابن تیمیہ نے فرمایا ہے کہ جب صبح کا وظیفہ مجھے ترک ہو جاتا ہے تو میں اپنے بدن میں ذوق محسوس کرتا ہوں. میں نے کہا ذکر سے مناسبت ہوئی کہ نہیں، بھی صوفی ہیں کہ نہیں.
میں نے کہا تصوف میں دو چیزیں ہیں، ذکر کثیر اور حسن خلق، دو چیزیں تصوف کی جڑ، ذکر کثیر اور حسن خلق۔ میں گیا مفت یہ رہتا کم پر اس کو ٹھیک ہے نا، میں مولانا صاحب نے لفظ سے چکا ہوں، میں گیا مولانا صاحب تو انہوں نے فوراً پوچھا کہ آپ خانقاہ کیسے چلاتے ہیں؟ کئی سال ہو گیا تھا، 2 سال۔ میں گیا کہا آپ خانقاہ کیسے چلاتے ہیں؟ میں نے کہا حضرت جیسے آپ نے سنا ویسے سناتا ہوں، ذکر کثیر حسن خلق بس ہو گیا۔ میرے خانقاہ کی بنیاد ذکر کثیر اور حسن خلق، یہی اصل ہے۔ ذکر کی کثرت ہو، اخلاق کے اندر حسن ہو، اس کی کوشش کرنی ہے تب تو خانقاہ ہے۔ ذکر کی کثرت کے ساتھ ساتھ حسن خلق کو بھی لازمی سمجھنا چاہیے۔ تو علامہ ابن تیمیہ نے کہا ہے کہ میں اشراق پر بیٹھتا ہوں، جب نہیں بیٹھتا تو اپنے بدن میں ذوق محسوس کرتا ہوں، اور دوسری بات یہ ہے کہ اکثر اور بیشتر مجھے نہیں ملے، اسی میں انتقال ہوا ہے، جیلی میں انتقال مجھے تعلیم دیتے۔ کسی نے کہا غلط شکایت کرتے آپ کو انہوں جیل میں بھیج دیتے ہیں، آپ بھی ان کی شکایت کر دیجیے۔ فرمایا کہ ہم نے ان میں کیا فرق آ جائے گا، ہم نے ان میں کیا یہ حسن خلق، کثرت ذکر حسن خلق معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بہت ہم سب باقی عطا فرمایا سوالات کا۔ اس بنا پر ہم سبھی کو میرے جو لوگ منسوب ہیں خانقاہ کی طرف، ان کو تو ضروری ذکر کی بھی کثرت ہو اور حسن خلق بھی ہو۔ ہم نے خود سنا مہاراج صاحب سے کہ حضرت تھالی کی خانقاہ میں 24 گھنٹہ ذکر ہوتا تھا، کوئی وقت نہیں تھا جس میں ذکر کی آواز نہ آتی ہو، ذکر لیجیے۔ ان بنا پر اس کا اہتمام تو ضرور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے اللہ کے لیے۔ اور اسی طرح حسن خلق، وصحب الناس علی شریعت ہے، وصحب الناس علی شریعت قد اتبع الناس واما فی الناس وحسن خلق مقبول جائے چاہتا بھی کرائیں۔ وصحب الناس علی شریعت ہے، لوگوں کے ساتھ صحابت 2 شرطوں پر کرو۔ وصحب الناس حسن خلق مقبول جائے۔ پہلی بات قد اتبع الناس واما فی الناس، لوگوں میں یا لوگوں کے ہاتھوں میں لوگوں سے قطع کرو، اشاعت کریں، بنیاد ہے، تفہیمات نہیں، حجت البلاغہ میں نہیں ہے تفہیمات، زیادہ حضرات کے سامنے تفہیمات کرنا۔ وصحب الناس علی شریعت ہے قد اتبع الناس واما فی الناس وحسن خلق مقبول جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی حضرت علی یا امام منظور صاحب آتے تھے، اس کو ضرور حضرت چلایا تصوف یہ قطع تمام جہاں سے آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف لائے بصرہ کی ایک مسجد میں، جہاں مسجد میں آئے لیکن سب لوگ پوچھنے لگا واسطہ ہے، کہا تم لوگ کس کے علاج سے بات کر رہے ہو؟ حضرت علی کی بات ہے، ہم نے لکھے والا بات نہیں ہے۔ کہا تم کس کے علاج سے بات کر رہے ہو؟ اصل لوگ خاموش کہا ہمیں سب کا امتحان ہوگا۔ بلایا پہلے حسن بصری کو بلایا، سعید الطائفہ پہلے حسن بصری پر آؤ ہم تمہارا امتحان دیں گے، کچھ پوچھیں گے۔ دونوں نے کہا پوچھیے، بڑے بچے نے کہا پوچھیے۔ کہا اس دنیا میں سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ بہتر سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ پارسائی
کبھی فوراً جواب بھی دے دیا. سوال بھی دیکھیے اور جواب بھی دیکھیے. واز کرنے کے لیے سب سے پہلے عمدہ چیز کیا ہے؟ پانسائی. اور کہا سب سے بری چیز کیا ہے؟ کہا تمام. بس کہا جاؤ آج کو بات ہو جائے. سعید الطائفہ. ان چیزوں کا علم بھی ضروری ہے. سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ بڑا پانسائی. اور سب سے بری چیز کیا ہے؟ تمام ہے لالچ. بس ہم ناصر عاشر. اسی وجہ سے شاہ صاحب نے فرمایا کہ وصحب الناصر عاشر ہوتے ہیں. لوگوں کے ساتھ مساوات دو شرطوں پر کرو. قطع الطمع عن الناس وما فی اللہ. لوگوں کے ہاتھ میں اسے قطع طمع کرو. اور دوسری بات محضور القرب مت ہو جاتی ہے. ہر آدمی کا شاہ ولی اللہ صاحب کہتے ہیں حدیث کی ہے. اسی طرح یہ بھی کہ ایک خاص طریق ہے مولانا کا چلا ایسا قطع الطمع عن الناس وما فی اللہ. ان طرح پر ان چیزوں کو بھی جاننا ضروری ہے. تما جو ایسے آدمی دلیل ہو جاتا ہے. مذہب الناس قطع الطمع عن الناس وما فی الناس وحضور القرب مقبول. قطع طمع کے بعد آدمی ہو سکتا ہے کوئی خوشی اس کے اندر رہ جائے. فوراً شاہ صاحب نے مقید کیا کہ اس نے خود رہنا چاہیے. کوئی کسی سے لالچ نہ ہو. لیکن اخلاق کا دام نہیں چھوڑنا چاہیے. ہر ایک بڑی بڑی بات ہے. میں کہتا ہوں ضرور سناتے تھے محمد صاحب نعمانی اور علی میاں. اور وہاں جو وہ لکھتے تھے کہتا کس کتاب سے انہیں سنایا تھا. تو ہم نے لکھتے تھے تفریحات سے سنایا تھا. کیونکہ علماء میں حجت اللہ الباردہ تو ہے اور تفریحات الہیہ نہیں ہے. وہ ہے فارسی میں. میں نے وہاں سے پوری سے کہا بھی حضرت حجت اللہ باغر مدری صاحب نے لکھ دیا. تفریحات مدر بھی لکھی. کیا کہوں صحیح نسخہ نہیں ملتا. اس کو صحیح نسخہ لو دو تو ہم ابھی لکھے تھے. صحیح نسخہ غلط یعنی کتابت کی غلطی ہے. بہرحال ہمارے حضرت بادشاہ بہت وصحب الناس اللہ شہید رہے. کہتے ہیں قطع الطمع عن الناس وعما فی الناس. اور دوسری بات کیا ہے وہ حضور القرب مت ہو جاتا ہے. ہر آدمی ساتھ دوسرے کو اچھا معاملہ ہے. کل آدمی کہا کہ ہر آدمی تھوڑے سے بیداری ہو جائے گا. عوام میں سے تھوڑے سے رانی بس اتنا کچھ میرا اچھا اور خوش. حضرت ہمارے ماجی میں جاتے تھے جتنے لوگ ملتے تھے بہت ٹھیک ہونا بس وقی طریقہ تھا کہ حضرت ہمارے ذرا کچھ آیا خاص آئی اس پر عمل کہ چھوٹے لوگ یعنی کم درجے لوگ کہتے ہیں بس ابھرے راضی میں سے تھوڑے سے راضی ہو جاتے ہیں. لیکن بڑوں کے لیے کچھ زیادہ چاہیے. یہ بھی لکھا تھا. ہر آدمی راضی تھوڑے کو نہیں ہوتا. جب تک اس کی خاطر توازن زیادہ نہ کرو گے تب تو نہیں مانے گا. وہ طریقے اصل طریقے قطع الطمع عن الناس وما وصحب الناس قطع الطمع عن الناس وما وحضور القرب مقبول. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کے یہ طریقے سب جز ہیں. تو ہم نے ماں صاحب سے یہی کہا. تو نے کہا آپ کیسے کھانا چلاتے ہیں. میں نے کہا کہ حضرت وہی طریقہ جو حضرت آپ کا ہے وہی سے اسی طریقے پر دیکھ. میرے خانقاہ کی بنیاد کثرت ذکر ماں حسن کل. بہت خوش ہو گئے. کہا لکھ کے دیجیے مجھ کو. لیکن دیا لکھیے معلوم میں ہم لوگوں سے پوچھا وہاں شاہ صاحب نے بھائی صاحب تھے پوچھا ہم سے بھی جاتے مودی سے پوچھو ہمارے بڑے بھائی ان سے پوچھو کہ میں تمہیں سے کیا چاہتا ہوں. اب یہ پوچھے یہ امتحان ہوتا رہتا تھا. جیسے ڈاکٹر لوگ لندن میں جاتے ہیں کبھی امتحان ہوتا ہے نہیں. ہم لوگوں کا امتحان اخیر تک ہوتا ہے. پوچھا بھائی جاتے ہیں کہ جا کے ان سے پوچھو کہ میں تمہیں سے کیا چاہتا ہوں. تو خود ہی بتایا میں چاہتا ہوں حسن نظم ماں حسن خلق ہونا چاہیے. حسن نظم ماں حسن
کریم دبا حسن نظم ماں حسن خلق. ہاں دنیا چاہتی تو ہے لیکن حسن خلق رہے گا تب حسن نظم ہوگا، بغیر اسے نہیں ہو سکتا. پوری حکومت کے لیے ضروری ہے حسن نظم کی ضرورت ہے، مگر حسن نظم نہیں ہو سکتا جب تک حسن خلق نہ ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو کر کے دکھا دیا. حضرت کا صدیق نے دکھایا، حضرت عمر نے دکھایا، دکھائی نہیں پورے طریقے سے. حضرت اللہ تعالیٰ نے ہمارے صحابہ کو پوری طریقے سے شریعت کی تبعیت میں چاہے کتنی مشقت ہوئی ہو شریعت کی تبعیت ہی میں کام کیا ہو. بہرحال یہ طریق جو ہے حسن خلق کا بھی ہے، کثرت ذکر کا بھی ہے، غفلت کی نفی کا بھی ہے. یہ چیزیں ہم کو پیش نظر رکھنی چاہیے. تقوی کا یہ زمانہ ہے، تقوی کا بھی بہت اہتمام ہونا چاہیے. تقوی میں ہر وہ چیز جو شک میں کسی کو ڈالے اس سے بچنا چاہیے. مواضع تہمت سے بچاؤ اپنے کو، مواضع تہمت کی جگہوں سے اپنے کو بچاؤ. ہمارے حضرت ماں نے بیان کیا یہ مجھے جو میں کہ ایک امیر تھے، بڑے آدمی تھے، روپیہ پیسہ، وہ اندر گئے کسی کام کے، اپنے دکان میں تھے، اندر گئے. ایک ساتھ دوسرے بیٹھے تھے، اب نہیں معلوم کیا تھے نہیں کہوں، تھے اچھے آدمی، لیکن دیکھا کہ روپیہ پیسہ کھاتی ہے. ان کے اعتماد پر جو بخش ہوتا ہے جو صندوق اس کو تھوڑی طرح تالے بنتی ہے. ان کے اعتماد پر یہ نیک آدمی ہے چلے گئے اندر، اور ان کی نیت بدل گئی. وہ سارے بیٹھے اس میں سے روپیہ نکالنے گئے چلے آ گئے. میں خود سنا ہے کہا کتنی بڑی بے عزتی کی بات ہے. یہ تقوی کی کمی ہے. اللہ کو یاد کر، اللہ کو پیش نظر رکھنا. اللہ دیکھ رہا ہے. یہ پورا مشق ہونا چاہیے. مراقبہ موت ہے، مراقبہ قیامت ہے، مراقبہ پیشی ہے، یا اللہ تعالیٰ سمجھتے. تو حضرت نے فرمایا محمد صاحب دیکھیے انہوں نے احتیاط نہیں برتا اور مبتلا ہو گئے. اسی طریقے سے اجنبیات کے ساتھ بھی بیٹھنا نہیں چاہیے. مولانا کی بات ہے بتا رہا ہوں. اجنبی عورتوں کے ساتھ بھی بیٹھنا احتیاط ہے. مال کے بارے میں جیسے ان کی نیت بدل گئی، دوسری چیزوں میں بھی احتیاط پیش نظر رکھنا چاہیے. تقویٰ پڑ جاتا ہے. دوستوں اللہ تعالیٰ ہے ہم لوگ کے موقع تقویٰ ہی کا مہینہ ہے. اس بنا پر تقویٰ زبان کا یہ احتیاط ایسی بات نہیں جو لب ہو لاتعائد ہو. بس ہو من حسن اسلامی مرء ترک مالا یعنی. ایک بزرگ رہتے تھے کہیں اور وہیں کوئی محدث صاحب رہتے تھے. کسی نے کہا ان بزرگ سے کہ آپ کے قریبی ایک محدث رہتے ہیں آدمی، آپ کبھی ان سے ملے؟ کہا ایک دفعہ ملا ہوں ان سے. انہوں نے ایک حدیث سنائی من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی. حسن اسلام سے بات ہے کہ لا یعنی باتوں کو ترک کرو. اس پر اپنا عمل نہیں ہو سکا، اس پر فقیر نہیں آ سکا. حضرت تھانی نے فرمایا کہ لا یعنی باتوں میں جسے بات ہے اسے لکھنا بھی ہے، یہ وہی کر سکتے تھے. اب کاغذ لیے ہو ادھر کو بھر جاتے ہیں سوچ کو غلط یہ بھی لا جاتی ہے. اپنے اوقات کی نگہدار سب سے بڑی بات، سب سے بڑی بات بزرگوں کا خاص نگہدار اپنے اوقات کے پاس رہا. حضرت شاہ غلام علی صاحب گھر ایک مہمان آئے، ان کے گھر پر بہت دیر تک بیٹھے رہے. تو لے آ کے اپنی سب ریشنی کی کاغذات وغیرہ سب کے سامنے رکھ دیا. ہاں حضرت یہ کہا ہاں اتنی دیر سے بیٹھے ہو بتیا رہے ہو، میں سوچا گھر دے دوں چلا جا تم گھر ہمارے دے. شاہ غلام علی صاحب
ان کا سلوک کیسا ہے کہ ترکی میں انہیں کی حکومت چل رہی ہے. وہاں مزہ کے نقشبندی ہے, نقشبندی ہے. شیخ خالد کردی آئے تھے, ان کی خدمت میں رہے, وہاں سے وہ نسبت حاصل کر کے دہلی کے ترک گئے. آج جو یہ سلسلہ چل رہا ہے, جو ابھی محمود افغانی وغیرہ تو اسی سے دیکھیں, علامہ شامی وغیرہ اسی سلسلے میں. تو اپنے اوقات کی قدر بہت بڑی بات. پاس الفاظ کیا ہے؟ پاس الفاظ یہی ہے کہ اپنے سانسوں کی بھی حفاظت. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے, لیکن بات تعلیم کی درجہ کی جائے گی. پاس الفاظ اب تو زیادہ نام بھی نہیں آتا, لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے سانسوں کی بھی حفاظت کرو, غفلت میں نہ گزرے. سانس گئی, گلستہ نہیں پڑھا ہوگا, گلستہ پڑھیے, لکھا ایک سانس آنے جانے میں 2 ٹکڑوں والی ہوتا ہے. 2 ٹکڑ گئی کاٹنے سے اچھی ہوا دے کر کے, اور پھر اکڑ نکل گئی, یہ 2-3 نعمت. جانا ہوا کا ایک نعمت, اور ہوا کا صحیح سلامت بھی نکل جانا ہے 2-3 نعمت. گلستہ کے بڑا دیبا سے نہیں ہے, اللہ کی وضاحت ہے. ایک سانس میں ان کی 2 نعمت. جب 2 نعمت ہے تو 2 شکر بھی ہوا. اس طرح پر ان چیزوں کا بلحاظ ہونا چاہیے. دوستو, اوقات کی قدر بہت بڑی چیز ہے. انفاس سانسوں کی قدر بہت بڑی بات ہے. شیخ عبداللہ محمد دہلوی کے گھاٹو, اس وقت کچھ نہ بولو, اس وقت بات سے الفاظ کام آ رہا ہے. پانی نہیں پینے کی فکر نہیں, دوا کھانے کی فکر نہیں, کہ اتنی غفلت میں نہ گزر جائے. یہ ہمارے بزرگوں کا کام ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے سانسوں کی قدر کی. سانس جب تاریخ تھی کہ اب تو بیماریاں ایسی ہونے لگی ہیں کہ اب تو موت بالکل سامنے ہے. میں نے کہا مولانا سے کہ اب موت کا مراقبہ وہ کرنے کی ضرورت نہیں, اب تو موت کا مشاہدہ ہے. کہا نہیں, جو بیماری کے میں نے کہا موت کا مراقبہ ہوا, جو موت کا مشاہدہ دیکھو کہ ایک آدمی ہے, کتنے آدمی ہمارے چلے گئے, گجرات میں کتنے بڑے بڑے نسخات تھے, سبھی انتقال ہو گیا. سے آنے والی کس سے چالی جائے گی, جہاں ٹھہری جانے والی جائے گی. اپنے والد صاحب سے ہم نے بہت سنا ہے, آنے والی کس سے چالی جائے گی, جان ٹھہری جانے والی جائے گی. کر لے جو کرنا ہے, آخر موت ہے. موت کر. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو توفیق دے اپنے وقت کی قدر کی. سب سے بڑی چیز وقت کی قدر. والعصر ان الانسان لفی خسر, قسم ہے زمانے کی. زمانے کی قسم کھانا بہت بڑی بات ہے. مکان جیسے ہے اسے زمانے ہے, مکان کی قدر ہے, مسجد ہے, مکان ہے, جو وقت اس کی بھی قدر نہیں ہے. قدر آنے والے دوستوں موت بہت بڑی چیز ہے. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلا سے آئے, تشریف لائے, نکلتے تیمم فرما لیا ہے. تیمم فرما لیا. صحابہ نے کہ یا رسول اللہ, پانی تو موجود تھا, آپ نے تیمم کیوں فرمایا؟ کہا پانی دور تھا, مجھے یہ امید نہیں تھی کہ میں پانی تک زندہ پہنچ سکوں گا, ہو تو سب سے پہلے میں موت آ جائے. مراقبہ موت, ایک آدمی کا یہ تصور کیا کہ میں کا مراقبہ موت ہے, اور دن میں نکال دیں گے. یہی تصور ہے, یہی شروع. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یقال کل یوم ما کا قرآن و فلان. حضرت عمر فرماتے تھے, یہ شعر پڑھتے تھے, یقال کل یوم ما کا قرآن و فلان. یقال یومن ما تو عمر, ایک دن کہا جائے کہ عمر بھی مر گیا. ہر دن کہا جاتا ہے کہ فلاں آدمی مر گیا, فلاں آدمی مر گیا. مراقبہ ہوا کہ نہیں؟ تصور کو مراقبہ ثابت ہو گیا کہ نہیں؟ تصور جو سمجھے کچھ نہیں. سب سے اہم چیز مراقبہ ہی ہے. تصور میں مراقبہ اور محاسبہ.
جیسے ہم لوگ حضرت بلائے خاکانیوں کو کیا بتاؤ، ایک چیز تم جو نہیں کرے اس وجہ سے کمی ہے، وہ محاسبہ ہے. ضرور سوتے وقت محاسبہ کر لیا کر، کتنی نیکی کیا، کتنی بدی کیا، اس کا محاسبہ، اس سے ترقی ہوگی. محاسبہ مراقبہ، موت کا مراقبہ. اللہ تعالیٰ نے موت اکثر ذکر حال کی لذات، وہ کیا ہے؟ وہ موت ہے، ذکر ہے. لذات کو توڑنے والی چیز کی کثرت، وہ کیا کثرت سے یاد کرو، وہ موت ہے. لذات کو توڑ دینے والی. اور ایک سامنے لکھا ہے، یا میری بات ہے، اسی طریقے سے موت کو یاد کرنے سے لذات نہیں، جو مسائل ہے وہ بھی ہلکی ہو جائیں گی کہ سب ختم ہونے والی ہے. جیسے لذات کو توڑنے والی موت ہے، اسی طریقے سے مسائل کو آسان کرنے والی بھی موت ہی ہے. یہ اپنی بات ہے. چلو بات ہے، سب ختم ہو جائے گی. اس وقت ٹھیک رہو، مرو، سب ٹھیک ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے وقت کی قدر کی توفیق دے. رمضان شریف ہے، مہینہ ہے، کتنے لوگ بیچارے جا رہے ہیں، کتنے لوگ آ رہے ہیں، لیکن اس کا استحصال ہونا چاہیے. تقویٰ یہی ہے. تقویٰ اس کو میں نے کہا کہ شبہ تقویٰ سے بچو. اپنے کو جہاں بھی مشتبہ ہو چیز وہاں سے بھی بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو تقویٰ کا اعلیٰ مقام کو عطا فرمائے. اتق اللہ حیث ما کنت، اتق اللہ حیث ما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. میں کہتا ہوں کہ صرف واضح میں انا اعطیناک کی صورت مجھے حدیثوں میں یہ آیت ہے، یہ حدیث ہے. اتق اللہ حیث ما کنت، سب بیان کر دیا حضور نے. جامع الکلیم، جوامع الکلیم. اتق اللہ، سب چیز آ گئی تھی اندر. اتق اللہ حیث ما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. پہلے میں نے بیان کیا جب گیا تھا تو محترم صاحب نے بہت یاد کیا اس کو کہ بھائی بڑی تحقیق تھی، چھوٹی یاد کیا. بھائی محترم صاحب کا زبردست عالم، یہ حدیث ان کے سامنے نہیں تھی تو بہت اس سے انہوں نے یاد کیا. اتق اللہ حیث ما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. جہاں کہیں بھی اللہ سے ڈر، اللہ موجود ہے، اللہ موجود ہے. ریت پر ہو، ہوائی جہاز پر ہو، اللہ سے ڈرو. مجھے بہت یاد آتا تھا دوسری جگہ آتی کرو اتق اللہ موجود ہے. پیپسی بھی ویسے ہی ہے اور شراب بھی ویسے ہے. دونوں میں خط بت رہتا ہے، دوسرے کا لاگا ہوتا ہے. ایک آدمی میں کھا رہا تھا کچھ، ارے مطلب جیسے مقبول بھی تھے شادی پر پکوڑے بھی تھے جیسے چائے والے دیتے ہیں. ایک صاحب نے کہا کہ اس کو معلوم کیا آپ نے کہ کیسا ہے. ایسے وہ عورت آ گئی کہا نہیں کہ وہ حلال ہے، اس میں کوئی بات نہیں، اطمینان ہو گیا. معلوم ہوا کہ وہ امیر کشمیر تھے، کشمیر کے وزیر تھے، وہ بھی تھے. وہ دیکھ رہے تھے کہ مولانا لوگ کیا کرتے ہیں. ان کی تھی بیوی فوراً اس نے کہا ہے کہ آپ نے معلوم کیا کہ کیسے. مجھے اس پر یہ نقل کیا میں نے کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم ہی دو آدمی ہیں. ارے تمہارے کتنے لوگ بھی نظر ہے کیا کر رہے. اس وجہ سے خود محتاط بھی رہنا چاہیے انسان کو. بدگمانی لوگوں اتقوا مواد تو ہم ہے ہی نہیں. تقویٰ کے من میں اتقوا، یہی لفظ ہے اتقوا. تہمت کی جگہوں سے اپنے کو بچاؤ، ایسی جگہ جاؤ نہیں تہمت. یہ تقویٰ کی چیزیں ہیں. جب وہاں جاؤ نہیں تو بچنا آسان ہے، اور کہیں جا کر کے پھر تقویٰ اختیار کرنا بہت مشکل. اتق اللہ حیث ما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. جہاں کہیں گے اللہ سے ڈرو. اس کے بعد کیا فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما سکتے تھے
اگر ببنائے بشریت کوئی گناہ ہو جائے، کوئی لغزش ہو جائے، تو اس کے بعد نیکی کر دیا کرو، نیکی کر دیا کرو. اتق اللہ کما کنت واتبع السیئۃ الحسنہ، برائی کے بعد کوئی نیکی کرو، استغفر اللہ کر لو، سبحان اللہ کر لو، نیکی ہے معاف ہو جائے گا. ہو سکتا ہے کہ وہ لکھ ہی نہ جائے. حضرت خالی نے فرمایا ہے کہ جب کوئی گناہ ہو فوراً تب اس کا علاج کرو، تہجد کے وقت کے لیے نہ چھوڑو اس کو. اگر عشاء کے گناہ ہے شاباش ترنت استغفر اللہ کر لو، اس پر نظامت کا اظہار ہو جائے گا. وہاں جانے کے بعد معلوم ہوگا کہ ان چیزوں کے نہیں قدر ہے. آج تو سننے میں بالکل نہیں معلوم ہوتا ہے. اس پر عمل سے کیا کچھ ملے گا کوئی تصور نہیں کر سکتا. واتبع السیئۃ الحسنہ کم ہوا، اور سیئہ کے بعد حسنہ کر دیا کرو. کم سے کم استغفر اللہ پڑھ لیا کرو. مالی کوئی صدقہ 1 روپیہ 2 روپیہ دے دیا کرو، مٹا دیا جائے گا. واتبع السیئۃ. اور تیسری چیز یہ ہے وخالق الناس بخلق حسن، لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو. دیکھیے 3 چیزوں میں 2 چیزیں تو اللہ سے تعلق اور یہ مخلوق سے تعلق، کیونکہ کمال پہلے ہی نہیں سکتا ہے تو حقوق کو جواب میں ادا کیا جائے گا. اسی بنا پر سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکثر ما يدخل الجنہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوال یہ ہے کہ کس چیز سے لوگ جنت میں داخل جائیں. حضور سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکثر ما يدخل الجنہ فقال حسن الخلق تقوی اللہ وحسن الخلق. بس 2 بات، تقوی اللہ اور حسن الخلق، اسی سے جنت میں لوگ جائیں گے. ابن قیم نے کہا، قال ابن قیم کہا کہ تقوی اللہ سے حقوق اللہ ادا ہوں گے اور حسن خلق سے مخلوق کے حقوق ادا ہوں گے. یہی کمال ہے. جو حقوق اللہ کو بھی ادا کرے اور حقوق عباد کو، وہ سارے ہیں اور ساری جنت میں جائیں گے. اللہ ہم سب لوگوں کو سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ میں نے 10,000 مجلس بیان کی، اسی حدیث سے بیان کیا. میں نے کہا یہ آپ سب لوگوں کے لیے بتائیے کہ حضور کیا فرما رہا ہے. سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکثر ما يدخل الجنہ فقال تقوی اللہ وحسن الخلق. ما کو جائے ہر آدمی کا حسن الخلق، یہ دونوں ہیں جس سے جنت میں جائیں گے. اب کتنا آسان ہو گیا. جو نسخہ ایک ہی چیز ہو، 2 ہو 3 تک کیا پاؤں در سواری کا ادلا کم ہے فائدہ زیادہ ہے، ایسا بھی سے ادلا کو زیادہ ہے. تب اللہ عمل بھی کچھ آسان ہی ہے کہ ہم لوگ زیادہ سبر کرتے ہیں. ارے کیا دین آسان ہے، یہ بھی آسان ہے، یہ تو کرنے نہیں چاہیے، مشکل ہے. اور دین دوسروں دین آسان ہے. اصلاح باطن بھی آسان ہے، اصلاح ظاہر بھی سے آسان ہے، اصلاح باطن بھی آسان ہے. لیکن ہم لوگوں نے بہانہ کے طور پر یہ جو چھوڑ دیا کہ جو یہ خانقاہ کا جو کرے ہم لوگ مانا رہیں گے، تو خانقاہ پر بھی نہیں کرتے. ہر طرف کو تانیاں ہیں، کمیاں. سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکثر ما يدخل الجنہ فقال تقوی اللہ وحسن الخلق. قال ابن قیم کہتے ہیں بے حقوق کہتے ہیں کہ تقوی اللہ سے حقوق اللہ ادا ہوں گے اور ویسا کہا، اور حسن خلق سے لوگوں کے اخلاق درست ہوں گے. ہمارے حضرت نے فرمایا لکھا ہے، میں کہتا ہوں تقوی اللہ ہی اگر ہو تو حسن خلق بھی آ جائے گا اس کے اندر. اپنی ایک تحقیق ہوتی ہے، آدمی زیادہ جوش اور اس کو ثابت کرنا چاہتا ہے. حضرت نے خاص طور سے یہ کہا کہ نہیں، اگر تقوی اللہ ہوگا تو کیا کسی کو اذیت پہنچائے گا؟ تقوی اللہ ہوگا کیا کسی کے حقوق کو مارے گا؟ تقوی اللہ ہوگا کیا نماز کو چھوڑے گا؟ یہ ماشاءاللہ غلط کرتی ہے کہ اصل تقوی اللہ ہی ہے. بہرحال ہم کو تو دونوں بیان کرنا ہے. تقوی اللہ یہ حضرت کی ایک تحقیق تھی، ایک نوکر کا. بہرحال دوستوں بزرگوں سئل رسول اللہ، ہم کو بہت یہ حدیث پسند ہے. اسی طرح اخلاق میں لکھا ہے، اس مجمع میں نے بیان کیا جو بہت 10,000 کا
سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اکثر ما يدخل الجنة فقال تقوى الله وحسن الخلق. ابھی دوسرے چرچا کر رہے ہیں ابن قیم نے کیا پھر قال ابن قیم بتقوى اللہ، اللہ کے تقوی سے حقوق اللہ ادا ہوں گے اور حسن خلق سے مخلوق کے حقوق، اور جو ان دونوں حقوق کو ادا کرتا ہے وہ صالح ہے اور صالح جنت میں جائے گا. وسئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے لوگ جنت میں جائیں گے؟ دو چیزیں، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف. کسی کو المسلم من سلم المسلمون بلسانه ويده، مسلمان یہ مسلمان سالم ہے ان کے ہاتھ و زبان سے. اور بعض روایتوں میں آیا ہمارے ساتھ اس سے لوگ سالم ہیں، صرف مسلمان کے ساتھ کاٹ نہیں ہے بلکہ غیر مسلموں کو بھی کوئی اذیت نہیں. یہاں تک قربان لکھا ہے ان کی غیبت بھی جائز نہیں ہے، جیسے ہم لوگ کی غیبت جائز نہیں ہے مسلمانوں کی. ہماری شریعت میں کتنا اہتمام ہے پڑھا. حدیث کے الفاظ ناز بھی ہے، منصر پر مسلمان ظالم نہیں، ناس ہے مسلموں کی جگہ پر ناس ہے، لوگ ظالم رہے. اس وجہ سے ہم تمام مسلمانوں کو فریضہ ہے کہ اپنے ہاتھ سے کسی کو اذیت نہ پہنچائے، جانوروں کو بھی نہ پہنچائے. بنا کوئی جانور کو بھی آپ نہیں مار سکتے، پنجرے میں چڑیوں میں بند نہیں کر سکتے جب کھانے پینے کا انتظام نہ ہو. اس سے بھی سوال ہوگا، اس سے وطن بھی سوال ہوگا. اگر تم نے بکری پالا، گائے پالا، طوطا پالا اور کھانے کا انتظام نہیں کیا، تم سے بات پوچھ ہوگی. جیسے لڑکوں کو نہ کھلانے سے بات پوچھتی سر ان کے نہ کھلانے سے بات پوچھ ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو دین اسلام کو سمجھنے کی اور اس کے حقوق کی ادائیگی کی وہ علم جو ہوتا ہے میں مکارم اخلاق، مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے لے گیا ہوں. تو مکارم اخلاق کا تعلق صرف انسانوں سے نہیں ہے بلکہ جانوروں سے ہے، بلکہ اللہ سے بھی ہے. حسن خلق کا تعلق اللہ سے ہے. جو ہم نے کتاب لکھی ہے اس نے لکھا کہ انسان کیا کہ حسن خلق کا تعلق صرف مسلمانوں سے نہیں بلکہ غیر مسلموں سے ہے، بلکہ جانوروں سے بھی ہے اور اللہ سے بھی ہے. اللہ کی اطاعت کرنا یہ اللہ کے ساتھ اچھا سلوک ہے، یہ حسن خلق ہے. دوستو یہ اخلاق ہے، نبوی اخلاق، شرعی یہ ہماری تعلیمات ہیں. ہم کو پیش نظر رکھنا چاہیے، عمل بھی کرنا چاہیے. یہ ہم کو ایک مومن کو جیسے پانی دینے سے ہم ثواب سمجھتے ہیں، ہم چاہیں اسی طرح اگر کسی مسلم کو پانی دیا تو اس کو بھی ثواب سمجھنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بہت سنا مولانا محمد حمد صاحب سے کہ ایک کوئی یہودی عیسائی آئے تھے، حضور نے ان کی خاطر تبادل کیا اور کمرے میں سلا دیا. بہت سنا مولانا محمد حمد صاحب کتنی بتانا سلا دیا. اب جاتے وقت سوچے ہوئے کہ کچھ رہا ہوگا، کنڈی باہر سے لگا دیا. آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، ان کو اس کو مہمان کو غیر مسلم تھے، پخانا لگا اسی پخانا کر دیا. جب حضور نے کھولا تو وہ بھاگ گیا. حضور اٹھے، بستر لیا، پانی لیا، دھونے لگے. صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم موجود ہیں، جانے ساتھ صحابہ کب گوارا کر سکتے تھے، لیکن نبی بھی اسی شان کا کہا نہیں. ہمارا وہ مہمان تھا، اس نے جو پخانا کیا ہم مسائی کے کو دھوئیں نہیں دیا. صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیا، لیکن دھونے میں دقت ہو رہی تھی. حضور نے فرمایا دیکھو بھائی دھوؤں گا میں، یہ پانی تم ڈالو. یہ حضور کے اخلاق ہے، غیر خیال اخلاق. آج ہمارے اخلاق سبھی کے ساتھ ہونا چاہیے، جانوروں کے ساتھ اخلاق نہیں ہوا. بھوکا پیاسا بولا رکھو، بکری پالے ہو، یہ آتا ہے کہ بات کھانی ہی گوا گیا ہے. اس شاخ وہ بیٹھتے تھے لیکن طبیعت میں کچھ بے چینی سی تھی. حضرت خانی اب تھوڑا سا فرق ہو سکتا ہے بھائی، یہ لکھا ہوا دوسرے انداز سے ہو، لیکن واقعی بے چینی سی تھی. حضرت کا کیا بات ہے؟ تو یاد آیا کہ جو مرغی ہم نے دربار میں بند کیا ہے اس کو کھولا نہیں، وہ تڑپ نہیں، اس کی وجہ سے تکبر تمہارا کر رہا ہے. فوراً گئے، چھوڑ دیا والی بات.
اب گئے ضربہ کرتے ہیں نا ہم لوگ، ہمارے بھی لوگ کہتے ہیں ضربہ کھول دیا سب ٹھیک ہو گیا. ہمارا معاملہ نبی رحمت للعالمین تھے. عالم میں صرف مسلمین نہیں ہیں، غیر مسلم بھی ہیں، جانور بھی ہیں، درخت بھی ہیں، شجر بھی ہیں، حجر بھی ہیں، پانی بھی ہے، آگ سب پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کے مدنی تعلیمات بولتے ہیں. آگ کو رات میں ویسا نہ چھوڑو، پانی کو بیجا صرف نہ کرو، ہے نہیں، سائے کے نیچے پیشاب پخانا نہ کرو، پتھر پر ضرورت استعمال کرو اس چیزیں میں. یہ سب کیا ہے؟ یہ سب رحمت للعالمین کی علامات ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے دین کی وسعت، حضور کی رحمت اور اللہ کی عنایت سمجھنا چاہیے. جتنا اس کی معرفت ہوگی اتنی اطاعت ہوگی، اتنی شکر ہوگا، اتنی وَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُونِي وَلَا تَكْفُرُونِ. وَاشْكُرُونِي میرا شکر بھی کرو، اس ذکر پہ بھی شروع کرو جو تم نے جو ذکر کیا، تلاوت کیا. وَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُونِي وَلَا تَكْفُرُونِ. شکر ادا کرو، بہت بڑی نعمت ہے شکر. تھوڑی دیر کے لیے عافیت کے لیے جانا یہ شکر ہونا، اور تھوڑی دیر سے گلفت ہو جانا ہے صبر ہے. اس میں بھی چموئے زیادہ نہ کرو، برداشت کر لو. ہمارے حضرت علامہ تاکہ بچی پہلے بہت جاتی تھی، ہم لوگ بیٹھے رہتے تھے وہ آخری پڑھ رہا ہے، سب لوگ بیٹھے بتی چلی گئی. ایک گمارا تھا بتی بہت جاتی تھی، اب سب لوگ بیٹھے مولانا کوئی نہیں بولتے تھے، یہ بھی نہیں کہتے تھے بتی چلی گئی، یہ بھی نہیں کہتے تھے کچھ نہیں. آگ لگی 10 اس میں جانمال میں، لوگ کہا حضرت آگ لگی. اچھا یہ بھاگتا آدمی جاتا ہے، آگ لگی کچھ عجیب کوئی میں خود میں دیکھا تھا. اب بتی سے ہر آدمی کسی آدمی پر بیٹھے ادھر کہتے نہیں ادھر ادھر بتی چلی گئی، کہتا کہ نہیں. لیکن مہاراجا کچھ نہیں بولتے تھے، چپ چاپ ہے، ہم لوگ بیٹھے سب لوگ بیٹھے رہتے تھے. اتنے میں بتی آ جاتی تھی تو کہتے تھے ایک ہی اللہ کا نور آ جاتا ہے. بتی آ جانے کے بعد یہ نہیں کہ آگے نہیں، ایسی اللہ کا نور اچانک آ جاتا ہے. ہم لوگ منتظر تھے، آ گیا. ایمان درجات، ایمان کے بھی درجات ہیں. اول درجہ یہ ہے کہ شہادت ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اور ایک ہے اس کی حقیقت، اور اس حقیقت کے انتظار ایمان کا دوسرا درجہ ہے. اس نور ایمان کا آنا ایک دوسرا درجہ ہے. نور انتظار نظرات انتظار، اسے نور ایمان کا انتظار، یہ ایمان کا مرکز میں مرنا. شہادت اجرا شہادت السان، زبان پر شہادت کا اجرا یہ ہے، اور ایک ہی نور ایمان کا مل جانا، اور دوسرا درجہ کیا ہے انتظار نور ایمان، یہ خود ایمان کا ایک درجہ ہے. اس وجہ سے صحابی صاحب نے فرمایا ہے کہ دیوار کے مختلف بیٹھے ذکر کیا کرو تاکہ موانی جب زیادہ رکاوٹیں کل ہوگی. بجلی کھول دیا دروازہ 3-4 منٹ دکھائی پر کیا پہ تمہارے کل کچھ نہیں آئے گا. ویسے گائے بیل بکری آ جائے گی اور کچھ نہیں مرغی آئے گی. ایمان بہت بڑی وہاں تو حضرت ہمارے فرماتے بہت عمدہ ہوتا فرماتے تھے کہ بتی آتی تھی یہ ہم خود بتی آ گئی یہ کہتے ہیں فرماتے تھے ایسی نور ایمان آ جاتا ہے. اچانک منتظر رہو، ہم سب منتظر بیٹھے تھے ملنے کے لیے، جب آیا تو خوش ہو گئے آئی، اور فوراً یہ کہتے تھے ایسی نور ایمان آ جاتا ہے. انتظار اللہ تعالیٰ ہم سب لوگ توفیق دے ان باتوں کے سمجھنے کی بھی، اور اس کے فوائد جو ہیں اللہ تعالیٰ نے فوائد سے ہم سب لوگوں کو مستفید فرمائے، اس نور سے ہمارے قلوب کو منور فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم کو فہم و فراست عطا فرمائے. اللہ سے دعا کیجیے. اللہ تعالیٰ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم.
اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ويقينا ليس بعده كفر ورحمة أنال بها شرف كرامتي في الدنيا والآخرة والجامع دوابور دیا اللهم آتني إيمانا لا يرتد اے اللہ ہمیشہ ایمان چاہتے ہیں وہی ابتدا نہ ہو اس دعا مرتب کتنے لوگ ہو رہے ہیں نہیں جامع دعا اللہ میں اثر ایمان لا يرتد ويقينا ليس بعده كفر ایسا ایمان چاہتے ہیں کہ وہ کفر نہ ہو اللہ میری اثر ایمان اللہ کر یقینا ليس بعده كفر ورحمتا انال بها شرف کرامتی اور ایسا رحمت چاہتے ہیں کہ دین دنیا کی شرافت کو مل جائے کرامت دے جائے یہ اخیر والی دعا مجھ کو حضرت خان نے بتایا کہ یہ ضرور کیا کرو اللہ میری اثر کے ایمان اللہ کر دو وقین اللہ سے بعد کفر ورحمتا انال بها شرف کرامتی کی دنیا والا مجھے حلیم نے سنا ہمارے کہا بھائی بھائی اچھی دعا ہم لوگ ہی پڑھ رہی ہے دو دعا بتائی تھی اللہ میری اثر کے یسر وفات دنیا والا کرا دونوں دعا پڑھی ایک دعا اللہ معافری ایمان لا يرتد ويقينا ليس بعده كفر جسی دعا یہ اخیر والا دعا ورحمتا انال بها شرف کرامتی في الدنيا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين بحرمة سيدنا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم.